رمضان المبارک کے اس رحمتوں برکتوں کے مہینے میں روزے کے بعد سب سے جو بڑی عبادت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ لیکن کچھ ایسی خواتین اور مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، اور اب وہ زندگی کے اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں شوق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھیں، یا کاش ہم پڑھے ہوئے ہوتے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں وہ بھی محروم نہ رہیں کہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، تو اب وہ پڑھ نہیں سکتے، تو اب وہ بالکل خالی روزہ رکھ کے بغیر تلاوت قرآن کے بس فارغ وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہیں۔ بلکہ ان کے لیے بڑا خوبصورت ایک وظیفہ ہے میرے پاس، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اور ضرور ان لوگوں تک پہنچائیے جو کہ قرآن پاک پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں ہوئے، اور نہ ہی اب وہ پڑھ سکتے ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں۔ مجھے بڑا خوبصورت ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص جو بہت بوڑھی عمر کے ہو چکے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں قرآن پاک پڑھوں، لیکن وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر روز نماز کے بعد قرآن پاک کو لے کر بیٹھتے اور کھول کر اس کو بوسہ دیتے، بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ، بڑی عقیدت اور ادب کے ساتھ، اور پھر اس کو کھولتے، اور کوئی لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن شوق اور محبت میں وہ اس کی ایک ایک لائن پر انگلی پھیرتے جاتے اور ساتھ کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے، اے میرے اللہ، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں یہ بھی نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے اور تو نے کیا فرمایا ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، اور تیرے نبی نے جو ہمیں پہنچایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو اس شخص کا جب کچھ عرصہ بعد انتقال ہوا اور کسی کو خواب میں وہ ملا، تو اس نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اس قرآن کو محبت سے کھولنے، دیکھنے اور اس کی زیارت اور اس پڑھنے کے جو میرے کلمات تھے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، وہ جس طرح کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورت اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا پورا قرآن پاک پڑھنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو میرے آقا کریم الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ ایک عورت جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی، حضور میں ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو ہر روز رات کو پورا قرآن پاک پڑھ کر سوتا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے پوچھا کہ ہے کوئی ایسا شخص جو کہ اس عورت کی اس خواہش پر پورا اتر سکے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس نے عرض کی، حضور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اس عورت سے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر رات کو پورا قرآن پاک پڑھ کر سویا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا اس صحابی سے نکاح فرما دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ عورت حاضر ہوئی اور رونے لگی اور عرض کی، حضور اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس صحابی کو، اور پوچھا کہ تم نے کیا دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس عورت نے بتایا کہ آپ کے سامنے اس نے وعدہ کیا کہ میں ہر روز رات کو قرآن پاک مکمل پڑھ کر سویا کروں گا، لیکن حضور یہ نماز پڑھ کر آتا ہے اور آ کر سو جاتا ہے، میں نے اس کو کبھی قرآن پاک مکمل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابی نے عرض کی، حضور آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مکمل قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میں ہر روز 3 دفعہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ کر سوتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ کثرت سے کریں وہ لوگ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے اور خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ
یہ وہ صورت ہے جو نہیں بھی پڑھا ہوا اس کو بھی یہ آتی ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ باوضو ہو کر قرآن پاک کھول کر اس میں سے یہ پڑھیں، بار بار اس کی قرآن پاک کی زیارت بھی ہو جائے گی، اس کو ٹچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس کو دیکھ کر اوپر سے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ ابھی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ کسی اور کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔